عمران تھا، اس سے پہلے ہلری سیناٹ تھا، ہلری سیناٹ سے پہلے کرسٹوفر میکرے اور نکلس بیرنگٹن. یہ 6 یو کے جو ہائی کمشنرز تھے جو پاکستان گئے تھے پچھلے 14 سال کے اندر، یہ تمام کے تمام کیریئر ڈپلومیٹس تھے. یعنی ہر میجسٹیز ڈپلومیٹک سروس کور کے یہ لوگ تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے پچھلے 10 امبیسڈرز دیکھ لیجئے جو اسلام آباد میں جنہوں نے سرو کیا ہے، تمام یو ایس فارن سروس کے تھے. کرنٹ دیکھ لیجئے کیمرن منٹر سے دیکھ لیجئے یا این ڈبلیو پیٹرسن کو آپ دیکھ لیں. این ڈبلیو پیٹرسن سے پہلے آپ دیکھ لیجئے رائن سی کراکر دیکھ لیجئے، نینسی پاول دیکھ لیجئے، وینڈی چیمبرلن دیکھ لیں، یا اس سے پہلے ولیم بی مائلم. یہ تمام کے تمام یو ایس فارن سروس کے لوگ تھے. حالانکہ ان کی طرف سے پاکستان ایک بہت بڑا کنٹری نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کی وجہ سے کیریئر ڈپلومیٹس بھیجتے ہیں. یہ سینیریو دیکھیے. اچھا، اس کے تقابل آپ دیکھیے کہ انڈیا جس کی فارن سروس یا جس کی ریپرزنٹیشن ڈپلومیٹک جو ہے وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، بڑی پروفیشنل ہے. آپ پچھلے 6 انڈین ہائی کمشنرز یو کے دیکھ لیجئے. ابھی نلین سوری تو ریسنٹلی ریٹائر ہوا ہے، ابھی واپس چلا گیا انڈیا، تو نیا امبیسڈر، نیا ہائی کمشنر اپوائنٹ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے. لیکن راجیش پرساد جو ہے جو اس کا نمبر 2 ہے کیریئر ڈپلومیٹ. نلین سوری سے پہلے شیو شنکر مکھرجی انڈین فارن سروس 66 کی انٹری سے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کملیش شرما کیریئر فارن سروس کا 72 کے انڈین ایف ایس جو ہے اس سے پہلے رونن سین، دیال، للت مان سنگھ، سلمان حیدر، ڈاکٹر سنگھوی اور کلدیپ نائر صاحب. کلدیپ نائر کی ایک ایکسیپشن یا کچھ حد تک ڈاکٹر سنگھوی کی ایکسیپشن دیکھی، باقی 7 کے 7 انڈین ہائی کمشنرز انڈین فارن سروس کے. اب آپ انڈین امبیسڈرز کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو اپوائنٹ ہوتے ہیں ان میں دیکھیے نروپما رائے 2 ماہ پہلے جس نے چارج لیا ہے، 1973 کے انڈین فارن سروس سیکرٹری سے ریٹائرمنٹ کے بعد. اس کی پریڈیسیسر دیکھ لیجیے میرا شنکر 1973 کے انڈین فارن سروس کے بیچ کی. اس سے پیچھے آپ چلے جائیے للت مان سنگھ، پہلے ذکر میں کر چکا، انڈین ہائی کمشنر لنڈن میں تھا، یو ایس امبیسڈر بنا، انڈین فارن سروس سے تھا 1963 کے بیچ سے. پھر دیکھیں آپ چندر سکسینہ، نریش چندر سکسینہ گو کے فارن سروس کے نہیں تھے لیکن ایک بیرسٹر تھے، انٹرنیشنل جورسٹ تھے، ایک بہت بڑی ریپیوٹ ان کی. وہ ان کا اتنا بڑا قد تھا کہ انہوں نے کالر ہے ہمارے ساتھ، لے لیں. ہلو 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 جناب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی اظہر صاحب فرمائیے. جی میں آپ کے مہمانوں کی گفتگو سن رہا ہوں اور اس سے قبل بھی جو اس قسم کی چیزیں جب ڈسکشنز میں آتی ہیں جس میں ہمارے پاکستان کی اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جاتی ہے، تو دیکھیے کسی بھی کنٹری کے اندر سب سے پہلے اس کی اپنی انٹرنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، بعد میں فورن کی طرف آپ جاتے ہیں. جی اس گفتگو سے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ صرف ڈپلومیٹک ریلیشنز، ویریبل. دیکھیے نا، ایک موٹی سی بات ہے کہ پاکستان کو جس طرح سے مینوپولیٹ امریکہ کر رہا ہے، یعنی ایک سمجھنے کی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری فورسز ہیں جو ہماری انٹرنل اسٹیبلٹی پہ ایک طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں، اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب تک ہماری اپنی انٹرنل سچویشن، وہ چاہے پولیٹیکل ہو، اکنامیکل ہو، سوشل ہو، لا اینڈ آرڈر کی ہو، کچھ بھی ہو، وہ جب تک اسٹیبل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کتنے اپنے باہر کے ریلیشن. دیکھیے انڈیا کی ایگزامپل دے رہے ہیں، انڈیا کی سب سے بڑی جو سکسیس ہے اس کی انٹرنل اسٹیبلٹی ہے، اس کا پولیٹیکل سسٹم ہے. ہمارے یہاں مہمانوں سے آپ یہ پوچھیے کہ یہ ہمارے یہاں جو فیلئر ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں نہیں ہمارا کنٹری ایک طرح سے ڈیولپ ہو پا رہا ہے پولیٹیکلی؟ کیوں آخر کیا ہے؟ یہ ہمارا مزاج ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارے لوگوں کی سوچ بچار ہے، کیا ہے آخر؟ ٹھیک، کیوں نہیں اسٹیبل ہو پاتے ہیں؟ جی مہمانوں سے پوچھتے ہیں. تھینک یو زیدی صاحب. ان کا کہنا ہے کہ جو خارجہ پالیسی کی جو کامیابی ہے، سکسیس ہے، وہ انٹرنل سٹرونگ پالیسی ہوگی. آپ کی داخلہ پالیسی اچھی ہوگی تو خارجہ پالیسی بنے گی، ورنہ پھر آپ اسی طرح کی خارجہ پالیسی بے ربط قسم کی بنائیں گے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی میں نے اپنی مختصر سی جو گفتگو شروع میں کی تھی اس میں یہی عرض کیا تھا کہ ہمارے جو
سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ ملا کے جو حکمران رہے ہیں وہ داخلی طور پر جس قسم کی سیاست کا شکار رہے ہیں وہ اس بین الاقوامی تناظر میں اپنے محدود مقاصد کو سامنے رکھتے رہے ہیں کہ ہمارا اقتدار کتنے عرصے کے لیے مستحکم ہوگا۔ اندرونی استحکام اور بیرونی جو عوامل ہیں وہ مل کے اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اندرونی استحکام میں یا اندرونی طور پہ غیر مستحکم ہونے میں بھی ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن نے ایک کردار ادا کیا، یہ درست ہے۔ اور ابھی بھی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، مجاہدین تھے، پھر طالبان ہو گئے، پھر دہشت گرد بن گئے، اس میں ہمارے ریجنل اور فارن فیکٹر کا بڑا اہم کردار ہے۔ لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ جس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، جس طریقے سے ان کا کنٹرول کرتے ہیں، وہ تو اندرونی سیاسی قوت ہوتی ہے۔ اندرونی سیاسی استحکام اور اندرونی سیاسی قوت نے شروع دن سے سیاسی استحکام نہیں ہونے دیا، اور سیاسی طور پر جو اندرونی تضادات تھے، جو آپ کے اندرونی مسائل تھے، صوبائی خود مختاری کے مسائل تھے، معاشی مسائل تھے، آپ کا معاشی نظام تھا، آپ نے شروع دن سے اپنے معاشی نظام کو ایک ایسے عالمی معاشی نظام کا حصہ بنایا جس میں آپ خود انحصاری پہ جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے آپ بیرونی قرضوں کے چنگل کے اندر پھنسے، آپ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکے۔ آپ نے جو صوبائی خود مختاری کے معاملے میں پالیسی اختیار کی، وہ ایک ایسے مضبوط مرکز کی تھی جس کے اندر جو آپ کے صوبائی یونٹ تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ یا اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ 71 کے اندر ملک دو حصے ہو گیا۔ تو اندرونی استحکام پر ہم کمزور رہے ہیں، اندرونی استحکام پر ہماری سیاسی اور ہماری حاکمیت جو بھی قوتیں ہیں انہوں نے اندرونی طور پر ایک ایسے نظام کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جس کی جڑیں عوام میں ہوتی، جس کی جڑیں مستحکم ہوتی۔ تو اس کی بنیاد پر پھر آپ ان قوتوں کو جو اس علاقے میں شروع دن سے اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں، آپ ان کے بارے میں زیادہ بہتر فیصلے کرتے۔ لیکن اگر آپ کی حکومتیں ہی مستحکم نہ ہوں اور ان کی اپائنٹمنٹ میں بھی باہر کا کردار زیادہ اہم ہو جائے تو پھر سارے کا سارا معاملہ آپ کا فارن پالیسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، جو بہت ہی انفارچونیٹ بات پاکستان کے معاملے میں رہی ہے کہ یہاں کی سیاسی حکومتیں اور یہاں کے سیاسی حکومتیں نہیں، یہاں کی مالی پالیسی، یہاں کی خارجہ پالیسی، یہاں کی دفاعی پالیسی، یہ سب معاملات گویا لگتا تھا کہ اسلام آباد کی ڈومین میں نہیں ہے، یہ کہیں اور طے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے طے کرنے کے لیے کہ تعلیمی نظام کیا ہوگا، صحت کی پالیسی، اور اس کے لیے بجٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہ داخلی اور خارجی معاملہ ہمارا اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ہم ان کو بالکل الگ الگ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو کامیاب ملک ہوتے ہیں، جو مضبوط طاقتور ملک ہوتے ہیں، ان کی جو داخلہ پالیسی ہوتی ہے وہ فارن آفس کو بتاتی ہے کہ ہماری یہ پرائورٹیز ہیں، یہ کام کرنے آپ نے۔ جبکہ پاکستان کے بارے میں یہ کام تاثر ہے، مے بی آئی ایم رانگ، کہ وہاں پہ جو فارن منسٹر ہوتا ہے یا فارن آفس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر لمحے آپ کے انٹیریئر میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ پریشر ہے اس ملک کا، یہ ملک یہ چاہ رہا ہے، یہ ہمیں کرنا پڑے گا، یہ نہیں کریں گے تو یہ پرابلم آ جائے گا۔ کس حد تک یہ بات صحیح ہے؟ یہ ٹو ویز ہے، یہ اس کو آپ سپریٹ دونوں کو نہیں کر سکتے، انٹرٹوائنڈ ہے آپ کی ڈومیسٹک پالیسی اور آپ کی فارن پالیسی جو ہے۔ کیونکہ آپ اس وقت جو ہے ایک ٹرم جو کوائن کی تھی مائیکل اینکرم نے، لارڈ لودین نے اپنی ریسنٹ ایک بکلیٹ جو فیئر ویل ٹو دا ڈرفٹ، ایک فارن پالیسی پہ ان کا آیا ہے پالیسی ڈاکومنٹ ابھی ریسنٹلی، اس میں وہ بورو کرتے ہوئے ٹرم یہ لوں گا، ہم ایک نیٹ ورک ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں۔ تو ہم اپنی جو ڈومیسٹک پالیسی ہے، ہوم پالیسی ہے، اور فارن پالیسی کو سیپریٹ اپ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوائن ہے۔ جو ان پٹ ہے ہمارے ڈپلومیٹس کا فارن کنٹریز میں، اس کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور وہ اس کا ان پٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیسی کو انفلوئنس کرتا ہے، اور ڈومیسٹک پالیسی کے جو ان کے پیرامیٹرز ہیں یا ان کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ پھر اپنے ڈپلومیٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ ان کی تناظر میں ہماری فارن پالیسی کو، ہمارے فارن آفس کا جو موقف ہے وہ فارن کنٹریز میں کریے۔ میں جو